الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم قاسم نعمت مالی کے جنت مخبر صادق رحمت للعالمین طہ و یاسین مزمل و مدثر جان عالمین سید الانس والجان حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت مآب میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالے ہیں تیرے ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ حضرات، بارگاہ غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سدھ یزدانی قندیل نورانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میں منعقد ہونے والی محافل میں آج یہ 7ویں شب اور 7ویں محفل ہے۔ گزشتہ بیان میں آپ کی کرامات اور مدرسہ نظامیہ اور پڑھائی طالب علمی کے دور میں آپ کا حسن اخلاق چند واقعات اس کے تعلق سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دامن غوثیت مآب سے وابستگی عطا فرمائی ہے۔ سرکار بغداد کے سلسلے میں جو قیامت تک مرید ہوگا
غوث پاک نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. آپ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا اللہ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ غنیت الطالبین میں. اور اس کے علاوہ آپ کے جو مرید چاہنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، ان پر آپ کا بہت زبردست فیضان ہے آج بھی، اور نہ صرف دنیا بلکہ قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ ان کا فیضان ملنا ہے. آپ فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پہ آسمان کا سایہ ہے. اس طرح میرا ہاتھ دستگیری اور میرا کرم، میرا فیضان میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اور میں ہمیشہ ان کا دستگیر ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے مرید کا سطر اگر مغرب میں کھل جائے، میں مشرق میں رہوں اور وہاں سے مجھے آواز لگائے تو پھر میں اس کی دستگیری کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. اور آپ کا یہ قول بہجت الاسرار میں علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے. سب چالو مت کرو، ایک دو چالو کرو ٹھنڈی. سرکار بغداد قطب الاقطاب کا یہ قول بہجت الاسرار میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ میرے سارے مریدوں پر اس طرح ہے جیسے زمین پہ آسمان کا سایہ. یہ قول آپ کا بہجت الاسرار میں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہجت ہے، یعنی بشارت ہے، مریدوں کے لیے خوشخبری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے. بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. حضرات کل کے بیان میں عرض کیا کس طرح آپ کا دور طالب علمی تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے اتنی زیادہ کرامتوں کا صدور فرمایا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا مگر میں جو کام کرتا ہوں میرا پروردگار اسے کرامت بنا دیتا ہے. لوگوں نے بغداد میں کہا تھا ولی تو اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، عبد القادر تو چلتے پھرتے کرامت دکھاتے ہیں، جاتے جاتے مردہ زندہ کر دیتے ہیں، کھانا کھائے اٹھے ہیں اور پھونک مار کے مرغی کو واپس زندہ کر دیتے ہیں. ولی تو کرامت کو چھپاتا ہے، اور عبد القادر ہے کہ روزانہ بے شمار کرامتوں کا صدور ہوتا ہے. جب کہا لوگوں نے، سرکار بغداد فرماتی ہیں واللہ مجھے یہ قطعی شوق نہیں لوگ مجھے ولی سے پہچانے، یا مجھے نہ شوق ہے کہ میں کرامتیں دکھاؤں، مگر میں کیا کروں، میں جو کام کرتا ہوں میرا رب اسے کرامت بنا دیتا ہے. اس لیے جاتے جاتے ٹھوکر مارے مردوں کو مردہ زندہ ہو گیا. اس طرح کی بے شمار روایت. ایک آبادی میں تشریف لے گئے تھے آپ، لوگ جمع تھے اور لوگوں کا ازدحام لگا، اور کیا ہوا پتہ چلا کہ کوئی آدمی رستے میں اچانک دھوپ کے تمازت کی وجہ سے گر گیا اور وہ مر گیا ہے یا مرنے کی حالت میں ہے. تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، سرکار بغداد کے بچپنے کا زمانہ تھا، آپ بھی دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جیسے بھیڑ لگی ہوتی ہے تو آدمی کھڑا رہ جاتا ہے، جب اتنی بھیڑ کی دیکھا آپ بھی اندر تشریف لے گئے، دیکھا ایک آدمی مرا پڑا ہے اور لوگ تفتیش کر رہے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. یہ ساری باتیں اس مریض اس مردہ کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر کہہ رہے ہیں. اتنے میں سرکار بغداد بھی آ گئے تو پیچھے سے لوگوں کا دھکا لگا، دھکے میں سرکار بغداد بھی آگے آئے. تو آگے آتے آتے جیسے آپ آگے ہوئے تو آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اس مرے ہوئے انسان کے انگوٹھے سے لگ جاتا ہے. اللہ زندگی لوٹا دیتا ہے، اس میں زندگی کی توانائیاں واپس آ گئے. تو یہ ہے کہ قدم قدم پر کرامت. اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کی کرامت تواتر سے ثابت ہے، یعنی اس قدر کرامتوں کا انبار ہے. اب اسے جھوٹ پر اتفاق اور جھوٹ پہ اس کا جو ہے اطلاق محال ہے. اتنی بے شمار کرامتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اب وہ زمانہ وہ دور آپ کا دور طالب علمی ہے.
پڑھائی کا زمانہ کیسا ہوتا ہے بچوں کا، مگر اللہ اللہ وہ دور بھی ماں کی وصیت سرکار بغداد کو یاد ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا جہاں مدرسے میں علم حاصل کرنے جا رہے ہو وہاں سارے ساتھیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا اور سب کا اپنا ان کا خیال رکھنا، اس لیے اس محبت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اس دور تھا کہ بغداد علم کا مرکز مانا گیا، بڑے بڑی شخصیتیں وہاں بغداد میں جلوہ بار تھے، اپنے وقت کے عرب علماء عرب شیوخ جلوہ بار ہیں، اور باہر سے بڑے بڑے مشائخ پیران اعظام بڑے بڑے بزرگ بغداد میں آتے، ان کی تقریریں ہوتی، ان کا واعظ ہوتا، خطاب ہوتا، اور ان کو سننے کے لیے لوگوں کا ازدحام، لوگوں کا مجمع لگتا۔ یہ دور تھا کہ سرکار بغداد مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی شیخ آتے، کوئی خطیب آتا، کوئی بڑے تقریر کرنے آتے تو مدرسے کے طلبہ بھی خطاب سننے تقریر سننے کے لیے جاتے، مگر آپ کے ساتھ پڑھنے والے اتنے وہ زمانے کے ایسے پڑھنے والے ظاہر باتیں سرکار بغداد کے ساتھ پڑھے، اور اس زمانے میں پڑھنے والے بہت ایسے ہوئے جن کا بڑا نام ہوا۔ ان میں ایک جو ہے وہ جن کو سرکار بغداد کے ساتھ کے ہم سبق تھے، ان کے ساتھ پڑھنے والے جو بعد میں ایک ولی کی توہین کی وجہ سے مارا گیا، وہ دور ایک بہت بڑے بزرگ اس وقت آیا کرتے تھے بغداد میں، خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور ان کی تقریر اور خطاب کو سننے کے لیے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں بغداد مدرسے نظامیہ کے طلبہ تقریر سننے جاتے ہیں، خطاب سننے جاتے، اس بزرگ کی عادت کریمہ تھی، اسٹیج پہ آتے غائب ہو جاتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پہ حاضر ہوتے، پہنچے ہوئے تھے۔ بغداد میں شورا ہوا کہ آج وہ بزرگ خطاب کرنے آئے ہیں، آج وہ تقریر کرنے آئے ہیں، چلو ہم جاتے ہیں۔ غوث اعظم ہے، آپ کا ایک ساتھی عبداللہ تمیمی شافعی ہے، ایک ساتھی ابن سقا ہے، یہ سب وہ نام سنا بزرگ کا۔ ابن سقا بڑا چالاک بچہ، ہوشیار، بڑا ذہین اور پڑھنے میں بڑا ماسٹر و تیز، کہا بہت نام سنا ہے بغداد میں، خطاب کرنے تقریر کرنے آتے ہیں اور جب چاہتے غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہتے حاضر ہو جاتے ہیں، بہت نام ہے، بڑے عالم ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے ولی ہیں۔ کتنے بڑے ولی ہیں؟ ابن سقا کو اپنی کتابوں پہ ناز ہوا، اپنے علم پہ ناز ہوا، تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا تو سوچا بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، کہتا ہے چلو سننے جاتے ہیں تقریر، دیکھتے ہیں کتنے بڑے عالم ہیں، ایک سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، پھنس جائیں گے۔ اب دوسرا ساتھی جس کا نام عبداللہ تمیمی شافعی تھا وہ کہتا ہے دیکھتا ہوں میں بھی ایک سوال کرتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ سرکار بغداد بھی ان کے ساتھ ہے، آپ فرماتے ہیں ہاشا للہ، ہاشا للہ، میں تو کوئی سوال نہ کروں گا، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھوں گا، وہ بیان کریں گے، ان کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مستفیض کروں گا۔ اب خیال یہ ارادہ، تینوں گئے اور جہاں مجمع لگا تھا بالکل اس بزرگ کے سامنے آگے جا کر کھڑے ہوئے یا بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ بزرگ اس وقت حاضر نہ تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اچانک حاضری سے غائب سے پھر حاضر ہو گئے، دیکھا سارا مجمع ہزاروں لوگوں کا بھرا پڑا ہے اور سامنے سرکار بغداد بھی ہے، ابن سقا بھی ہے، عبداللہ تمیمی بھی ہے۔ اس بزرگ نے ولایت سے جان لیا، آپ فرماتے ہیں اے ابن سقا ادھر آ، وہ قریب آیا، ایسا سوال کرنے والا ہے مجھ سے جس کا جواب میں نہ دے پاؤں، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہونے والا ہے، تیرا خاتمہ خراب ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ کی گستاخی، ایک اللہ والے کی توہین کہاں لے جاتی ہے۔ بعد میں اتنے بزرگ نے جلال بری نگاہ عبداللہ تمیمی کی طرف ڈالی اور آپ فرماتے ہیں اچھا تو مجھ سے سوال کرنے والا تھا اور دیکھنے والا تھا کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، دنیا تیرے کانوں تک پہنچے گی اور تو دنیا کا بندہ ذلیل بندہ ہوگا اور دنیا میں رسوا اور دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا۔ اور پھر اس بزرگ نے سرکار بغداد کی طرف نظر دوڑائی، بزرگ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، عبدالقادر تو ادھر آ جا، عبدالقادر تو ادھر آ جا، سینے سے لگایا اور کہا عبدالقادر اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا مقام دینے والا ہے، بہت بڑا منصب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تیری عزت اور تیرے ادب کے سبب تجھے مقام عرفہ مقام رفیع عطا فرمائے گا۔ پھر اس بزرگ نے سارے بیٹھے ہوئے حاضرین سے فرمایا لوگ سنو، ایک دور آنے
والا ہے. یہ بچہ بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. اس کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ولادت کی سیادت عطا فرمائے گا. اللہ ولیوں کا سرداری سے بنائے گا. ایک دور آئے گا لوگوں کے مرغ بولتے ہیں, بول کے خاموش ہو جاتے ہیں. عبد القادر تیری عظمت کا مرغ ہمیشہ بولتا رہے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ رہتے ہیں. مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اسیر ایک نوا سنج رہے گا تیرا. نہ مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. اور وہ دور آئے گا عبد القادر آب و تاب کے ساتھ پہنچیں گے. ادب کا بڑا مقام ہوتا ہے. دیکھیں نیت اچھی تھی, ادب کے ساتھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. بزرگ سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے دیکھو لوگوں چہرہ پہچان لو, یہ ایک زمانے میں اعلان فرمائیں گے اللہ انہیں بہت بڑا مقام دینے والا ہے. اس طرح ایک بزرگ کا بھی واقعہ ملتا ہے. حضرت ابو الوفا تاج العارفین جن کو کہا جاتا ہے, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. ان کے پاس ایک تسبیح رہا کرتی تھی. وہ تسبیح خود بخود گھوما کرتی تھی. یعنی وہ تسبیح اس بزرگ کے پاس اتنے زمانوں تک, اور اس تسبیح پہ اس بزرگ نے اس قدر اللہ کا ذکر, اللہ کے اسماء کا ورد کیا ہوگا کہ تسبیح کے دانے اس بزرگ سے مانوس ہو گئے تھے. وہ بیٹھے ہو تو تسبیح خود بخود گھوم رہی ہے, خود بخود تسبیح پڑھائی جا رہی ہے. یوں سمجھو اتنے بڑے بزرگ پہنچے ہوئے تھے. اور یہی سارے لوگ بغداد میں اس بزرگ کا خطاب سننے گئے. دیکھا پورا مجمع بھرا پڑا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت ابو الوفا تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کا خطاب سننے آئے ہیں. اتنے میں سرکار بغداد کو پتہ چلا, وہ بھی مجمع میں تشریف لے گئے, مگر مجمع پہلے ہی سے بھرا پڑا ہے. سرکار بغداد آگے آئے, قریب آئے. اس بزرگ نے کہا دیکھو یہ بچہ کون آ گیا, نکالو اس کو باہر. لوگوں نے غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے مجمع کے باہر نکال دیا. پھر سرکار بغداد آ گئے. جیسے پھر آئے, پھر بزرگ تاج العارفین ابو الوفا کہتا ہے دیکھو یہ پھر سے آ گیا, نکالو اس کو مجمع سے باہر. پھر لوگوں نے مجمع سے باہر نکالا. تیسری مرتبہ ایسا ہوا. جب چوتھی مرتبہ سرکار بغداد آئے, بزرگ نے انہیں بلایا, اپنے پاس بٹھایا, کھڑا کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں اس بچے اس شہزادے کو مجمع سے باہر نکالنا اس کی توہین کی وجہ سے نہ تھا, تمہیں دکھانے کے لیے تھا کہ چہرہ پہچان لو, یہ صورت پہچان لو. ایک دور آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مقام وسیع عطا فرمائے گا, مقام رفیع عطا فرمانے والا ہے. جب یہ بچہ اپنے آب و تاب کے ساتھ پہنچے گا, اللہ ولایت کے خزانے, اللہ قطبیت کا مقام, اللہ مقام غوثیت اس کو دے گا. اور بغداد کی جامع مسجد میں جب اعلان فرمائے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, اے لوگوں اس بچے کو نکالنا توہین کی وجہ سے نہ تھا, مگر اس لیے کہ یہ چہرہ تمہاری نظروں میں چھپ جائے, تمہارے دماغ میں یہ چہرہ چھپ جائے. یہ عام شہزادہ نہیں ہے, ایک دور آنے والا ہے. اللہ دنیا میں ساری ولیوں پر ایک بڑا مقام اس شہزادی عبد القادر کو دینے والا. اس لیے پہچان لو یہ کون ہے. اور کبھی جب وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ پہنچے اور وہ جب اس مقام پہ پہنچے تو پھر ان کے قدموں سے لگ جانا اسی میں فلاح اور بہبودی اور کامیابی ہے. اور حضرت ابو الوفا تاج العارفین سرکار بغداد بچپنا ہے آپ کا, آپ کو سینے سے لگا کر کہتا ہے عبد القادر جب وہ تیرا مقام آئے تو اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو مت بھولنا, تیرا وہ زمانہ آئے اس بوڑھے کو مت بھولنا, ہمیں بھی یاد کرنا. اللہ اللہ آپ کے تعلق سے روایت میں علامہ شتروفی نے بہجت الاسرار میں لکھا ہے پھر سرکار غوث اعظم کا جب وہ دور وہ زمانہ آیا جب آپ منبر پر بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں, اس وقت آپ نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا میں حضرت تاج العارفین ابو الوفا کا بھی ذکر فرمایا تھا. مولا ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما, مولا تاج العارفین ابو الوفا کے ساتھ آسانی فرما. سرکار بغداد ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کیونکہ اس زمانے طالب علم میں انہوں نے کہا تھا عبد القادر جب تیرا وہ دور آئے تو ہمیں یاد رکھنا, اس بوڑھے کی داڑھی اور سفیدی کا خیال کرنا. سرکار بغداد وہ اعلان کر رہے ہیں, بتائیے کتنا بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کی آواز کو اتنا پھیلایا, یہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں ہے, یہ آدھونک اور ذرائع ابلاغ اپنی بات اپنے چیزوں کو پہنچانے کے لیے یہ سارے مادھیم نہیں ہے.
سرکار بغداد اعلان بغداد کی جامع مسجد میں کرتے ہیں، لوگوں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کی آواز کو دنیا کے اولیاء میں پھیلا ڈالا۔ آپ بغداد سے اعلان کرتے ہیں، خراسان کے ولی سن رہے ہیں، آپ بغداد سے اعلان کر رہے ہیں، حجاز کے اولیاء سن رہے ہیں، آپ بغداد سے اعلان کر رہے ہیں، مصر اور فلسطین کے اولیاء سماعت کر رہے ہیں، خراسان کے جنگلوں میں پہاڑی علاقوں میں غیاث الدین کا شہزادہ معین الدین چشتی بھی محو عبادت ہے اور خدا کی یاد میں لگے پڑے ہیں۔ جب کانوں میں آواز آتی ہے کوئی بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کر رہا ہے، اس کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ سرکار غریب نواز کے کانوں میں جیسے ہی غوث اعظم کی الفاظ ٹکراتے ہیں، فوراً سرکار غریب نواز اپنی گردن جھکا کر کہتے ہیں، بل علا راسی بائنے، بل علا وراسی بائنے، اے عبدالقادر جیلانی، آپ کا قدم معین الدین کے کندھے پر نہیں، معین الدین کے سر پہ ہے، ان کی آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے۔ آل حضرت کہتے ہیں، میرے پائے خواجہ ہندا آن شہ تیبا جناب، بل علا راسی بائنے گویر آن خاکہ توہی، جب سے قدم غوث لیا ہے تو نے سر پر، اے سرکار غریب نواز، سب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پہ، سب قدم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب قدم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ نے سرکار غوث اعظم کی آواز کو پھیلایا۔ اللہ والے جس حال میں تھے ان حال میں انہیں غوث اعظم کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے۔ کوئی خانقاہ میں ہے، کوئی مسجد میں نماز کی حالت میں ہے، کوئی اپنے تصوف میں ہے، کوئی فقر میں ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی حالت نماز میں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے اولیاء ہیں ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، اور جیسے ہی آواز ٹکرائی کون ہے جس طرح زبردست اعلان کر رہا ہے؟ اللہ نے جسے سارے اولیاء کرام دنیا کے ولیوں کی سیادت عطا فرمائی، جیسے ہی آواز ولیوں کی گردن سے ٹکراتی ہے فوراً اپنے کشف سے باہر آ کر لو لگاتی، آخر اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ بغداد میں کون ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے؟ اللہ پھر جب پتہ چلتا ہے اولیاء کرام اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ علامہ شتروفی نے لکھا ہے، جس نے جھکایا اس کی ولایت کو اللہ نے برقرار رکھا بلکہ اور زیادہ درجات عطا فرمائے، اور اس وقت اعلان سن کر جس نے گردن کو نہ جھکایا اللہ نے فوراً ولایت کو سلب کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ولایت چھین لی۔ جس نے عبد القادر کے قدم کو اپنے سر پہ اپنے کندھے پہ نہ لیا، تو یہ لوگ اولیاء صالحین جس حال میں تھے اس حال سے بیدار ہو کر آواز سنتے ہیں فوراً گردن جھکاتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے اس آواز کو سننے کے بعد بغیر کسی تاخیر اور بغیر لمحہ کے دوسرے جو اولیاء ہیں انہوں نے تو پہلے مراقبہ کیا ہوگا، اور مراقبے میں دیکھا ہوگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز اتنی کون دے رہا ہے۔ ان لوگوں نے تاخیر وقفہ مومنٹ لیا، مگر جب خراسان کے پہاڑوں میں آواز غریب نواز کے کانوں سے ٹکراتی ہے کوئی مومنٹ وقفہ نہ لیا، ڈائریکٹ گردن جھکاتے ہیں اور غوث اعظم کا قدم اپنے سر آنکھوں پہ لے رہے ہیں۔ سرکار بغداد بشارت دیتے ہیں، معین الدین حسن چشتی غیاث الدین سنجری کا بیٹا، اس نے ہمارے حکم کو سن کر گردن جھکانے میں سب سے پہل کی ہے، ان قریب میرا پروردگار ہندوستان کی ولایت کا تاج اسے عطا کرنے والا ہے۔ ہندوستان کی ولایت اللہ تعالیٰ معین الدین حسن چشتی کو عطا کرنے والا ہے۔ غوث اعظم کی دعا، ان کا جملہ، ان کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ نے سرکار غریب نواز کو ولایت ہند کا والی بنا ڈالا۔ اللہ آج بھی سرکار غریب نواز کا جو فیضان حقیقت میں غوث اعظم کا فیضان ہے، دیکھو تو بارگاہ غوث اعظم کے بارگاہ کا نظارہ کروا رہی ہے۔ وہ بارگاہ دیکھو مدینے کی یاد آ رہی ہے، اور اس بارگاہ سے انوار اور رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں نئی نئی ہے صبح شام یا خواجہ، تجلیاں نئی نئی ہے صبح شام یا خواجہ، تیرے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آیا ہو گیا غریب نواز یا خواجہ۔
اللہ اللہ آج بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ یہ فیض سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا گر فردوس بری بروئے زمین است، گر فردوس بری بروئے زمین است، ہمیں است و ہمیں ہے۔ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے اور یہی ہے۔ خواجہ کی بارگاہ سنا نے اپنی بربادی کے افسانے کدھر جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ دیوانے کدھر جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کدھر جاتے، خواجہ تیرے سر پہ تاج شہنشاہی کا ہم اپنی مصیبت اوروں میں سلجھانے کدھر جاتے، جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیری آستانے کا، غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے۔ اب یہ سرکار چونکہ کل چھٹی تھی یا ذکر کرنا تھا، جلدی میں ذکر نہ ہوا، آج سرکار غریب نواز کا ذکر کر دیا۔ اب آپ اندازہ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو مقام ولایت کس درجہ کا مقام ولایت عطا فرمایا۔ تو یہ وہ دور تھا بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صالحین بغداد میں آتے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کرنے جاتے اور آپ ان سے دعائیں لیتے، فیض لیتے سرکار غوث اعظم، اور بزرگان دین صالحین اولیاء دعا دیتے، چونکہ ادب اتنا تھا بزرگوں کا، اللہ والوں کا ادب یہ درجات عطا فرماتا ہے، اللہ والوں کا کہ جو ہے ان کی عزت یہ بندے کو مقام رفیع دے دیتی ہے، اللہ والوں کی تعظیم یہ بندے کے علم میں نکھار پیدا کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب یہ بندے کے علم و عمل اور اس کی کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ سرکار بغداد باوجود کہ اتنے بڑے مگر اللہ جب بھی کوئی بزرگ آتے اتنا ادب کرتے، اسی ادب کی بنیاد پہ اللہ نے وہ مقام غوث اعظم عطا فرمایا۔ ادب کی ادب بڑا جو ہے کام آتا ہے، بزرگ صالحین ہو اللہ والے ہوں ان سے دعائیں لینے کا وقت ہوتا ہے، ادب کا وقت، اور جو بزرگوں کی دعا نہیں لیتا ہے اپنے علم کے ہنر اور اپنے ذوم میں آئم سمتھنگ اسی میں رہتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس کا علم کب تک کام آئے گا؟ جو معلم الملائکہ رہ چکا ہے وہ بھی ادب نہ کرنے سے مارا گیا، تو آج کے چنگو منگو کیا ہے؟ علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ ادب و نور ایمان نہ۔ بزرگ صالحین بنا بہت لوگوں کو دیکھا ہے اور بڑے بڑے لوگ مگر استاذ کے سامنے زبان درازی کی، ایک دور تھا پورے ادارے میں فرسٹ لانے والے، آج جو ہے لاری پہ کہیں کیا بیچ رہے ہیں، جنہیں اپنے وقت کا زبردست عالم ہونا تھا آج جو عام لوگوں کی طرح دکان چلا رہے ہیں۔ ادب نہ تھا استاذ کے در پہ سر پیکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نور علم عطا ہی نہ فرمایا۔ ادب بڑی چیز ہے۔ حضرت بہلول دانا کا واقعہ ہے، ایک آدمی تھا بغداد میں، کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا، کچھ نہ تھا، سوچا گزر رہا تھا تو حضرت بہلول دانا تشریف فرماتے۔ اب بہلول دانا لوگ دانا کہتے تھے، بولتے نہیں تھے حضرت بہلول دانا، مگر جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے کہ اہل عقل ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، دانائی کی باتیں حکمتوں کی باتیں بولا کرتے تھے حضرت بہلول دانا۔ اپنے مست ہوتے تھے، مست تھے، جذب میں رہا کرتے۔ ہم گئے ان کی بارگاہ میں، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ ہے، اور اسی مقبرے میں حضرت سیدی سکتی ان کے ماموں بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں حضرت جنید بغدادی کے۔ باہر نکلو تو اللہ کے پیغمبر حضرت یوشع بن نون کا مزار ہے، ایک سائیڈ میں 2-3 اور اہل بیت کے مزار ہے، اور پھر پیچھے کی طرف چلے جاؤ تو حضرت بہلول دانا کا مزار ہے، اور آگے قبرستان ہے جس میں ہارون رشید بھی ہے، بادشاہ و ملکہ زبیدہ بھی۔ بغداد کا قبرستان، کتنے صالحین اولیاء آرام فرما ہوں گے وہاں، مرکز تھا وہ علم کا، اولیاء کا۔ جا رہا تھا، بہت مفلس تھا، حضرت بہلول دانا کے قریب سے گزرا، سوچا چلو بزرگ کے دعا کروا لیں۔ آیا حضرت کے پاس، ادب سے بیٹھا، جیسے اتحیات و تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں ایسے بیٹھا، اور بیٹھ کر کہتا ہے بابا کون سی چیز لوں کہ فائدہ ہو، تجارت کی کون سی جنس خریدوں کہ فائدہ ہو۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کالا کپڑا لے لے،
گیا اور شہر میں جتنا کالا کپڑا تھا ادھر سے قرضہ لیا ادھر سے قرضہ لیا اور سب سے قرضہ لے کے شہر کی دکانوں میں جتنا کالا کپڑا تھا وہ سب خریدا. 2-4 دن گزرے اس شہر کا حاکم انتقال کر گیا تو اس کے وزیر اور گھر والوں کی طرف سے اعلان ہوا ہمارا حاکم انتقال کر گیا ہے, اس کے ہجر جدائی اور اس کی موت کے غم میں ہم سب کالا کپڑا پہنیں گے. اب یہ 3 دن پہلے سارے دکانوں سے کالا کپڑا خرید چکا ہے, اب بازار میں کہیں سیاہ کپڑا کالا کپڑا تھا ہی نہیں. اب کیا کرے گا؟ اسی آدمی کے پاس ہے اب جسے 50 روپے کا میٹر دیا تھا اس کو 1000 کا میٹر بیچ رہا ہے, راتوں رات میں کروڑ پتی بن گیا. اور آدمی کو لینا ہی ہے, لیا مالدار ہو گیا, پیسہ آ گیا. اور جب پیسہ آتا ہے تو دماغ کا پارا بھی خراب ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے پاس تو 2-4-10 لاکھ روپے آ جاتے ہیں پھر زمین پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, اڑی رہے ہیں. بھائی تیرے پاس دولت کیا حیثیت ہے اس کی؟ آقا فرماتی یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا لا, بما لکا تیرا مال کیا ہے؟ الا اقنا وافنا البسا واقنا, کھاتا ہے ختم کر دیتا ہے, پہنتا ہے وہ گلا دیتا ہے کیا تیرا؟ ہے کیا؟ آج اگر کوئی 2-4 جس کے پاس کروڑ آ جائے تو کئی مالدار, ارے آج تو جن کے پاس میں اکثر کہتا ہوں 15-20 سال پہلے پہننے کے لیے جوتا نہ تھا, آج وہ خربوں میں کھیل رہے ہیں. آج کے زمانے میں پیسہ ویسا کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا ہے, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس کے پاس خرب روپیہ بھرا پڑا ہے. اور کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے. اب کوئی یہ کہے کہ مالدار میرے پاس ہے کیا, تیری دولت کی حیثیت کیا؟ آج کے دور میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت وہ کامیابی ہے, بندے کا عقیدہ سلامت ہو, اس کا ایمان سلامت ہو, اللہ کے واجبات و فرائض کو ادا کر کے مسجد میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس کا ایمان کا رشتہ مصطفیٰ سے, خدا کی وحدانیت سے جڑا ہے اور اللہ کے فرض و واجبات اسلام کے احکام پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ادا کر کے جب زندگی کا سفر کرتا ہے, حقیقت میں سب سے بڑا مالدار وہی انسان ہے, سب سے بڑا مالدار وہی ہے. ورنہ آج تو چماروں کے پاس بھی خربوں روپیہ ہے. تو یہ کوئی نہ کہے کہ اب میرے پاس پیسہ تو لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو پھر لوگ دیکھتے نہیں, بتانا پڑتا ہے بھائی نیچے آچو, بتانا پڑتا ہے. اب دولت کا روب و دبدبا ہوتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ایسی دولت دے جو حضرت عثمان غنی کے خزانے کی ہو, اور جس قدر دے اللہ تعالیٰ اس قدر خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے. ورنہ پڑا رہتا ہے خربوں روپیہ جمع کیا محنت سے, کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا, کبھی اچھی غذا نہیں کھائی, جمع کرتا رہا, مر گیا. اس کے بعد اس کے بیٹے اسی سے دارو پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں. ایسے واقعات ہیں. ایک اچھا کھانا نہیں کھایا, اچھا کپڑا نہیں پہنا, بس لینے کی فکر میں تھا, خربوں جمع کیے مگر خود فائدہ حاصل نہ کر پایا. تو پھر کیا اس محنت کا نتیجہ کیا؟ نہ کبھی زکات نکالا, نہ اللہ کی راہ میں دیا. اب جب پیسہ آتا ہے, دولت آتی ہے, تو پھر دماغ بھی تھوڑا مائنڈ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ. اور جو ایمان والے ہیں اور جو حضور کی احادیث سرکار کی سیرت و سنت سے قریب رہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. ان کے پاس دولت آ جائے ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری دولت کی کیا حیثیت؟ ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کتنے زبردست بادشاہ, اس زمانے کے ہندوستان کے بادشاہ. آج کا ڈیوائیڈیبل انڈیا, منقسم ہندوستان نہیں, اس دور کا غیر منقسم انڈیوائیڈیبل انڈیا جس میں بھوٹان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, نیپال بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, اور ایک کنارہ ہندوستان کا ایران, دوسرا سمنقند, تیسرا چین اور چوتھا پہ سمندر شروع ہو جاتا ہے. اس قدر زبردست ہندوستان اور اتنے بڑے ہندوستان اور مملکت کا تاجدار محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے اتنی دولت قدموں میں رکھ دی ہے. اس قدر زمین کا اور اس قدر بڑے ملک کا والی اور بادشاہ ہے. وہ تو شراب پیتے, اس کے یہاں تو رقص و سرور کی محفلیں قائم ہوتی, وہ تو حکومت کا خزانہ بے دریغ لٹا دیتے, مگر اللہ ایک مصطفیٰ جان رحمت کا قانون اس کے سامنے, مصطفیٰ کی سیرت ان کے سامنے ہے. کبھی بھی حکومت کا ایک پیسہ نہ لیا, اتنے زبردست بادشاہ ہونے کے باوجود اپنا گزارا حضرت اورنگزیب
औरंगजेब आलमगीर टोपी सीखे कर रहे हैं। कुरान मजीद लिखा करते थे और उस कुरान मजीद की जो है उसको बेचते हदिया में, उसका हदिया जो मिलता और औरंगजेब आलमगीर टोपी बनाते और उस टोपियों से जो पैसा होता उसी से अपनी गुजारा करते, उसी से अपना घर चलाते। हिंदुस्तान के खजाने में खरबों पड़ा है, चाहते तो क्या कोई कर बात पकड़ सकता था, मगर जिनके सामने मुस्तफा की हदीस हो, जिसके सामने आखिरत हो, जिसके सामने कब्र हो, जिसके सामने मिसाने अमल हो और पुलसिरात को गुजरना जिसके सामने हो, जहन्नम की आंधियां होना क्या जिसके सामने हो, वो कदम कदम पे शरीयत को याद करता है, कदम कदम पे खौफ खुदा है, उसके कदम कदम पे मुस्तफा का दीन है, उसके कदम कदम पे अल्लाह और देख रहा है, ये उसका तसव्वुर होता है। तो फिर खजाना एक तरफ है इतना जबरदस्त जो बादशाही न था, तहज्जुद गुजार औरंगजेब, हाफिज कुरान औरंगजेब, 500 मरतबा रोजाना मुस्तफा पे दरूद पढ़ने वाला हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर, बगैर वजू के जिसने कभी जबान से लफ्ज मोहम्मद न निकाला, वो औरंगजेब आलमगीर जिसने कभी चाश्त अबाबी और असर की सुन्नत गैर मुक्तदा को कज़ा न किया हो, वो सुन्नतें जो है बादशाह इस्लाम औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामे मस्जिद का मुअज्जिन स्टेटमेंट देता है कि जब मैं नमाज फजर के लिए अजान देने दिल्ली की जामे मस्जिद में पहुंचता और जब मस्जिद का दरवाजा खोलता, सबसे पहले उस मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के बाद अगर कोई कुरान पढ़ता नजर आता तो वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर हुआ करता। वो बादशाह और इतनी दौलत हो अंबार है, मगर देखिए किस कदर एक नमाज उनकी न छुटी न तहज्जुद गुजार, रोजाना 500 मरतबा मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हैं। हाफिज कुरान ये होता है हिंदुस्तान के बादशाह हजरत शेरशाह सूरी है, कौन नहीं जानता, आज भी चिट्ठी रोड उनसे मशहूर है। शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रात को 2 बजते 3 बजे, ठंडी का जमाना, बारिश हो धूप हो, ठंडी का जमाना हो बारिश हो गर्मी का जमाना हो, निकल जाते। कभी गुलाम को एक दिन पता चल गया, आखिर बादशाह सलामत रात को 2 बजे कहां महल से निकल के जाते हैं। एक दिन गुलाम जागता रहा, रात को 2 आधी रात गुजरी, बादशाह अपने महल से निकले और सामने का रास्ता लिया, गुलाम भी पीछे पीछे हो जाता है। देखा बादशाह वक्त है, हिंदुस्तान का बादशाह रात को 2 बजे कहां जाता है, देखा गुलाम पीछे पीछे है। बादशाह मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर से बंद किया और मस्जिद का झाड़ू लिया और बादशाह वक्त मस्जिद में रात को 2 बजे झाड़ू लगा रहे हैं, मस्जिद साफ कर रहे हैं। ये देखिए हिंदुस्तान का उस जमाने का बादशाह, अल्लाह अल्लाह, गुलाम किसी भी तरीके से अंदर आया, झाड़ू लेता है, हुजूर बादशाह सलामत आपका इकबाल बुलंद रहे, जिल्ले इलाही, आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी रात को 2 बजे। बादशाह वक्त कहते हैं हाँ तू मेरा गुलाम है, महल में मेरी खिदमत करता है, यहाँ तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका आजिज बंदा हो, तू मेरे घर की सफाई करता है, मैं अल्लाह का बंदा उसका खादिर, मैं उसके घर की सफाई करता हूँ। ये जज्बा होता था, ये खुदा की बारगाह में इनाम और इकराम इसलिए नहीं मिलता है, उबूदियत का जज्बा है। अपने आप को मुस्तफा की दहलीज पे डाला, अपने आप को इस्लामी तस्वुर में ढाला, अपने आप को मुस्तफा और सहाबा के इस कदर कल्चर में ढाला था। हिंदुस्तान का बादशाह भी रात को 2 बजे मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है, मगर एक तस्वुर नहीं कर रहा, अपने लिए कसे नफ्सी का तस्वुर नहीं करता है, बल्कि राजी होता है मौला हूँ अपने जमाने का हिंदुस्तान का बादशाह, मगर मैं तेरे घर की सफाई करके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये होता था। अब ये लोगों में होता है जिनको अल्लाह ताला नवाजा करता है, अल्लाह ताला जिन्हें खूबियां अता फरमाता है, तो फिर ये माल होता है जब आ जाता है बंदे के पास इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर वो साहब थे अब इतने जबरदस्त औरंगजेब आलमगीर, आपको पता ताज्जुब होगा, सिर्फ आलिम ही न थे, हाफिज ही न थे, अपने जमाने के बहुत बड़े वली, बल्कि बाद लोगों ने तो हज़रत औरंगजेब आलमगीर को मुजद्दिद तक लिखा। वक्त के मुजद्दिद हजरत सैयद सरमद अलैहि उस जमाने के मस्त थे, वो भी दिल्ली की जामे मस्जिद बीच में हौज है ना, आप गए होंगे, वजू करने आए और हजरत औरंगजेब आलमगीर भी वजू करने दाखिल होते हैं, नमाज का वक्त था, दाखिल वजू कर रहे हैं,
پاس میں حضرت سید سرمست علیہ رحمہ مزدور تھے، اس زمانے کے مست تھے، وضو کر رہے ہیں اور مستان ہوتے ہیں، مست اپنے حال میں تھے۔ تو اب وضو کا جو مسا تھا، مسا صحیح طرح سے نہیں کیا، جوں کا تم کر لیا مسا۔ اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا، آپ فرماتے بابا آپ کا مسا سنت کے مطابق نہ ہوا، سنت کے مطابق آپ نے مسا نہ کیا۔ وہ مست تھے، غصے میں آ گئے، بال پکڑا، اپنا سر نکالا اور پورا حوض میں ڈبو دیا سر کو، پھر اپنے گردن پہ چپکا لیا، کہا ہو گیا مسا۔ اورنگزیب عالمگیر کہتا ہے مجھے کرامت دیکھنے کا شوق نہیں، مجھے مصطفیٰ کی سنتیں دیکھنے کا شوق ہے، مصطفیٰ کے سنتوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، اور جب میری شریعت کی تلوار سے جب تمہاری گردن کٹے گی نا تو پھر دوبارہ چپکانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مسا اب بھی نہ ہوا، مسا اس وقت ہوگا جب سنتوں کے مطابق مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کرو گے۔ مست اٹھے، نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلے کہ جب تک اورنگزیب عالمگیر ہے ہم اس کی شریعت کی تلوار سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ یہ ہوتے تھے صالح۔ آج کل کے مستوں کا دعا اللہ محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ جو اچھے ہیں صحیح ہیں ان کی بات رہی، جو غلط ہے جنہیں صرف نماز کے ٹائم پہ جو مست ہو جاتے ہیں، باقی کھانا پینا یہ سب ان جگہوں پہ مست نہیں ہوتے۔ موبائل میں انٹرنیٹ چالو ہے، واٹس ایپ فیس بک چالو ہے، اس وقت ان کا مستانی نہیں آتی، باقی اور دنوں میں نماز اور ان ساری چیزوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اقبال کہتا ہے کہ رہی نا حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، رہی نا حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ کرامت رہ گئے باقی، کرے گی شرمشار تاور محشر کو ایک دن، کرے گی میں شرمشار تاور محشر کو ایک دن، کتاب ملا و صوفی کی سادہ اور آقی، کتاب ملا و صوفی کی سادہ اور آقی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فتوب میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب دولت ہے، اس لیے بزرگ صالحین جو اللہ والے ہوتے ہیں ساری دنیا سے اپنا بس اپنا حال لیتا ہے۔ ایک بزرگ بغداد میں جا رہے تھے، بادشاہ گزرا، جیسے بادشاہ گزرا دیکھا فقیر دھوپ کا زمانہ ہے، فقیر بغیر جوتے کے آ رہا ہے اور زمین بڑی تپیلی اور ریت بڑی زمین میں گرماہٹ تمازت پڑ رہی ہے۔ اس بادشاہ وقت کو لگا بزرگ کو چپل دے دیا جائے، قریب آئے اس فقیر بزرگ، بادشاہ کہتے میاں چپل جوتے پہنو، کہا میرے پاس پیسہ نہیں میں فقیر ہوں۔ بادشاہ کہتے ہماری شاہی خزانے سے آپ کو جوتا دے دیا جائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، فقیر کہتا ہے حضور جب جوتا دے دیا شاہی جوتا شاہی چپل دو گے تو پھر اتنا اعلی قسم کا شاہی جوتا شاہی چپل تو پھر یہ فقیرانہ لباس اس پہ جچے گا کیا؟ پھر لباس بھی دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لباس بھی دے دیں گے۔ فقیر کہتا ہے جوتا دیا لباس دیا تو پھر ایسے ہی بغداد میں گھومتا رہوں گا کیا؟ بہتر ہے کہ پھر لباس اچھا کپڑا اچھا ہے تو پھر سواری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بادشاہ کہتے استبل میں بہت سارے گھوڑے گھوڑیاں ہیں، کوئی ایک گھوڑا تجھے دے دیں گے۔ فقیر کہتا ہے جوتا دیا اور کپڑا دیا سواری دی ہے پھر اس سے کہاں گھومتا رہوں گا، بہتر ہے کہ رہنے کے لیے مکان بھی عطا کر دیا جائے۔ بادشاہ کہتے ہیں حکم دے کر تمہارا مکان بھی تعمیر ہو جائے گا۔ فقیر کہتا ہے جب جوتے دیا اور جو ہے کپڑا دیا سواری دیا مکان دیا، اب مکان میں اکیلا رہوں گا کیا؟ کسی بیوی کی بھی حاجت ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے بہت ساری کریزیں ہیں، کسی ایک سے نکاح کروا دیں گے۔ اب فقیر کہتا ہے جب نکاح کروایا تو پھر اولاد بھی ہوگی کہ اولاد کا خرچہ، بادشاہ کہتے ہیں سارا خرچہ خزانے سے شاہی خزانے سے عطا ہوگا۔ فقیر کہتا ہے جب اولاد بڑھے گی اور کوئی اولاد پھر انتقال کرے گی تو اس کے مرنے پر رونے بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ بادشاہ کہتے ہیں رونے میں نہیں آؤں گا، رونے میں نہیں آؤں گا۔ فقیر جوتا دیتا ہے کہ یہ جوتا ہی نہیں چاہیے، یہ لوں گا تب کپڑا آئے گا، کپڑا لوں گا تو سواری، سواری آئے گی تو مکان، مکان تو بیوی، بیوی آئے گی تو بچے، اور جب بچے ہوں گے تب مریں گے۔ اس لیے ایک جوتے کے پیچھے اتنا سارا وبال آ رہا ہے۔ بادشاہ سلام یہ جوتا ہی رکھیے، نہیں چاہیے، میں اپنا جو حال ہے نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا، زندگی اپنا جو حال ہے وہیں بہتر ہے، اس لیے جوتا رکھیے بھائی، یہ دوں گا تب جا کے سارا وبال آئے گا۔ تو پھر اللہ والے صالحین اب جو ہے وہ آدمی گزرتا ہے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، آدمی قریب آیا اور ادب سے بیٹھا، اتحیات و تشہد میں جو بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھا اور کہتا ہے بابا کون سی تجارت کی جن سلوک کے نفع ہو؟ آپ فرماتے ہیں کپڑا لے لے، کپڑا کا حکم دیا اور پھر میں نے بتایا حاکم وقت مرا، سب لوگوں نے کالا کپڑا اس کے 50 کا میٹر لیا تھا، 1000 روپے میں میٹر
थिएटर बेचा, रातों रात में करोड़पति बन गया। अब जब पैसा आया, सवारी आई, कपड़ा आया, मकान बनाया, शादी किया, आला किस्म का कर्रो फर के साथ रहने लगा। अब दिमाग में थोड़ा परिवर्तन भी आया, पैसा आया तो दिमाग में थोड़ी खबतपन भी आ गया। अब जो है घूमने लगा, तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, जबकि इंसान के लिए घमंड और तकब्बुर और हसद की कोई वजह ही नहीं है। इमाम गजाली कहता है कभी तकब्बुर माल पे होने लगे, एक दौरा कब्रिस्तान का लगा के आ जाना। ऐसे बड़े बड़े दादा और सादा किस्म के लोग सो रहे हैं जो अपने जमाने में कहते थे हम न रहेंगे तो दुनिया कैसे रहेगी, हम न रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। आज जमाने हो गए, वो कब्र में चले गए, दुनिया उनके जमाने से ज्यादा बारोनक हो रही है, दुनिया उनके दौर से ज्यादा बारोनक हो गए। और वक्त का सिकंदर भी सो रहा है, वक्त के तारा और हलाकू और चंगेज खां भी सो रहे हैं, जिनका दावा हमारे बगैर दुनिया सुनसान हो जाएगी, मगर वो चले गए। आज उन लोगों की कब्र पे कोई जाने ठहरने के लिए तैयार नहीं है। कल तक जो तन के चलती थी अपनी शान और शौकत पर, आज शम्मा तक नहीं जलती उनके तुरबत पर। अजल ने न कसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा। हर एक ने लेके क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, इबरत की जा है तमाशा नहीं। बने बने गई तुझको दुल्हे रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, क्या यही दिया करता है मरने वाला। उसने जाहिर ने तुझे धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। जहां में है हंसू इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बोने। जरा गौर से भी देखा तूने, जो महल थी आबाद वो अब है सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। पहले तुझे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने आके तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके क्या क्या न सताया। अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अजल ने न दाराई छोड़ा, न इसे सिकंदर सा फाते भी हारा। हर एक ने लेके क्या क्या न हसरत सितारा, पड़ा रह गया यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा। इसलिए कोई आदमी तकब्बुर का कोई चांस ही नहीं है, हसद का कोई चांस नहीं है। कभी दिमाग पे दौलत का तकब्बुर नशा आने लगे तो फिर देखाओ कब्रिस्तान में वक्त के दादा लोग सोए पड़े हैं, उसका बेटा भी आज उसकी कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं है, और उसके पोते पर पोते तो भूल गए कि कोई हमारा दादा था। और अभी अपने जिस्म पर तकब्बुर होने लगे। इमाम गजाली कहते हैं मरीज का जो दवाखाना हॉस्पिटल होता है, एक चक्कर वहां लगा के आओ। वक्त का रुस्तम भी आखिर में इतना मरीज हो गया है कि पानी का एक गिलास भी अपने हाथ से आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए कोई तकब्बुर करने का चांस नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी मुख्तसर से दी है, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, बुजुर्गों की अदाओं के साथ, मुस्तफा की सुन्नत के साथ, खुदा की बारगाह में झुकने के साथ, और खुदा का एक अदना बंदा बनाकर मुस्तफा का आशिक बनकर जियो। अल्लाह ताला फरमाता है मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुकता जाता है अल्लाह उतना ही उस बंदे को मकाम वसी देता जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। मौत का तसव्वुर सुन के ये भी बेचारा कांप गया, मगर हम नहीं कांप रहे हैं और हमारे अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा नहीं हो रही है। खैर, तो वो आदमी वो बड़ा मालदार हो गया। फिर 2, 4, 10 महीने साल गुजर गया। फिर एक जगह अपनी आला किस्म की सवारी पे सवार होके जा रहा था, देखा हजरत बहलूल दाना फिर उसी जगह पर बैठे हैं। अब अपने घोड़े पर बैठ के कहता है ओ मजनू ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? हजरत बहलूल दाना कहते हैं तरबूज ले ले तरबूज। अब गया, सोचा कपड़े का कहा था तो मालदार बन गया, चलो जितना पैसा था सारा तरबूज समझे ना, खरबूजा वाटरमेलन, खरबूजा ले लिया, तरबूज ले लिया, और जितना सारा पैसा तरबूज पे लगा दिया। शहर में बाहर शहर से जितना था सब से तरबूज लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सारे तरबूज बिगड़ गए।
اور جیسا پہلے تھا اسی جگہ پہ آ گیا اور جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ کے پھر فقیر ہو کے کھڑا ہوا, فقیر ہو گیا اور گزرتا گزرتا بہلول دانا کے پاس آیا. اے دیوانے, تو نے مجھے برباد کر ڈالا. حضرت بہلول دانا کہتے میں نے برباد کیا؟ تیرے رویے نے تجھے برباد کیا. پہلے آیا تھا تو مجھے اللہ والا سمجھ کے آیا, مجھے خدا کا ولی سمجھ کے آیا اور آ کے ادب سے بیٹھا, آپ کے قرینے سے بیٹھا, آ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھا, اتحیات و تشہد کی حالت کی طرح بیٹھا اور اللہ والا اور خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھ کے مجھ سے مشورہ لیا. تو اللہ والا مشورہ دیتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے, مگر اب کے بعد تو نے اپنی سواری پہ بیٹھ کر کہا او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ اب بتاؤ دیوانہ کیسا مشورہ دے گا, دیوانہ کیسا مشورہ دے گا؟ اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. جب تیرا رویہ اچھا تھا تو اللہ نے برکتی عطا فرمائے, اور جب تو نے ادب کا ہاتھ چھوڑ دیا, ادب کا دامن چھوڑا, تو جہاں پہلے سے شروع ہوا تھا اسی فقر میں آ کے زندگی آ گئی. اس لیے اب جو ہے تیرا ادب اگر بہتر تھا تو مالدار ہو گیا, ادب نہ رہا تو پھر سب چیز چلی گئی. اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے. تب سرکار بغداد بات آ گئی, لمبی ہو گئی. سرکار بغداد آپ او زمانہ دور طالب علمی کا ہو یا بعد میں بزرگ اپنے وقت کے مشائخ ہوتے, آپ ادب کا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و منصب دیا ہے, مگر بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے شیوخ, اولیاء صالحین آتے بغداد میں, آپ عزت کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے جاتے, ان کا بیان, ان کا بات سنتے, ان کی تقریر سنتے, ان سے فیض حاصل کرتے, اور وہ جو بیان کرتے, وہ جو بتاتے, نصیحت کرتے, ان کو غوث اعظم اپنے دماغ میں ضبط کرتے, اس پہ عمل کرنے میں لگ جاتے, اس کو جو ہے اپنے لیے نصیحت سمجھتے. اس لیے جو بھی بزرگ آتے دعائیں دیتے رہے, چاہے ابو الوفا تاج العارفین ہو, چاہے وہ غائب ہو جانے والے پھر حاضر ہو جانے والے وہ بزرگ ہو جن کی تسبیح گما کرتی تھی, یا بڑے بڑے اپنے زمانے کے اکابر اولیاء ہوں, آتے غوث اعظم کو سینے سے لگاتے, یہ ساری ادب ایسا رنگ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ مقام دیا غوث اعظم کو. آخری بات اعلیٰ حضرت نے کہہ دی, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام منصب دیا اور اس قدر بزرگیاں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. آپ آج پوری دنیا میں آپ کا الحمدللہ تصرف ہے, اور آج بھی اگر آپ کا چاہنے والا, آپ سے لو لگانے والا اگر آج بھی آپ کو پکارتا ہے, آپ ضرور دستگیری فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تو حسنی حسینی کیوں نہ محیودی ہاں, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا, ابن زہرا تو مبارک و عروس قدسی قدرت قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا, کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابو القاسم ہے, کیوں نہ قادی ہو کہ مختار ہے بابا تیرا, نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی ذل الوی برج بطولی منظر, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی خو الوی کو بطولی مادر, حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا, بہلو پر شہر و قرآ سیل و حزن دشت و تمن, کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا, حسن نیت ہو تو خطا کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا, احوال عرض کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا, موت نزدیک ہے گناہوں کی تہے میل کے خول, آ برس جا کہ نہا دھولے یہ پیاسا تیرا, آپ آمد وہ کہے اور میں تیمم برخاست, مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے
کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تجھ سے در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے آ صد آ کہ یوں خار ہو پروا تیرا، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح ہے وہ کیسائی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا ہے رضا، یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی سرکار بغداد کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے قصیدے لکھے، آئندہ کے درس میں عرض کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سرکار بغداد کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے، ان کی محبت میں رہیں، ان کی محبت میں جئیں، دعا کرتے رہیں جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو دعا تعلیم فرمائی، نظام گور میں میزاں پہ سر پل پہ کہیں، نظام گور میں میزاں پہ سر پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان اولا تیرا، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، انتظار کر میں تست منعینی راہ، اے خدا جوں و خدا بینو خدا دا مددے، اطفن اطفن عطوف عبدالقادر، رافن رافن رعوف عبدالقادر، اے آنکھ بدست تست تصریف امور، اصریف ان الصروف عبدالقادر، اصریف ان الصروف عبدالقادر، اصریف ان الصروف عبدالقادر، ما محتاج و گدائر تو جتاج و کریم، شیئن للہ یا شیخ عبدالقادر، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے